یونس کی آیت نمبر 87 سے پڑھیں گے. 87 نمبر آیت ہے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَن سَبِیلِکَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا فَاسْتَقِیمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ وَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ. الْآنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ. فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً وَإِنَّ کَثِیرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 87 ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ. آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون کو یہ وحی کی کہ اب تم دونوں مصر میں اپنے مساکن تعمیر کرو، اور یہ گھر جو ہیں یہ تم قبلہ و رخ بناؤ اور نماز کا اہتمام کرو، اور کہا کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ بات کہی گئی ہے. تو کہا وَأَوْحَیْنَا لفظ وحی سے ہے. اوحی وحی کی نا ہم نے کن کی طرف وحی کی؟ الی موسیٰ وَأَخِیهِ، الی طرف موسیٰ اور وَأَخِیهِ اس کے بھائی کی طرف. بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف. وہی کیا تھی کہ ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. یہ تھی وہی. ان تبوّآ، بوا، مسوا، ماوا، یہ سب ٹھکانے کے معنوں میں آتا ہے. تبوا کہ تم
یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تبوا، حمزے کا اضافہ ہو گیا نا، ہے نا جی. دیکھیں آخر میں جو حمزہ ہے نا اس پر کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کا یہ مطلب ہے کہ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، ایسے ہوتا ہے نا، ایک اور دو، تو اس کو ایسے لکھ دو، یہ ہوتا ہے. ایک تو وہ آ گیا نا تبوا، یہ واو الف، اور ایک الف، یہ دونوں یہ ہے نا آخر میں حمزے کا اضافہ ہو جائے نا تو یہ تثنیہ کا معنی دیتا ہے نا. فتک، ہاں تو دونوں جگہ بناؤ. لی قومی کما، دیکھیں یہاں بھی کما آیا ہے، کما بھی دو کے لیے ہے نا. تم دونوں اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل. کہاں بناؤ جگہ؟ بمصر، مصر میں. اب تبوا کو واضح کر دیا بیوتم، گھروں کی صورت میں. بیوت بیت کی جمع ہے، وہ گھر کیسے ہوں؟ وجلو بیوتکم قبلۃ، یہ اب اس کی وضاحت ہوگی. وجلو بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتم قبلہ رخ کر کے ہیں، کیونکہ آگے نماز کا ذکر ہے نا، تو نماز پڑھنے کے لیے قبلہ. لیکن یہ قبلہ کون سا ظاہر ہے، وہ بیت المقدس تو بھی بنا ہی نہیں تھا. حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، بیت المقدس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد بنا ہے، حضرت سلیمان کے دور میں، آفٹر 1000 ایئرس. حضرت سلیمان نے وہ جنات کے ذریعے ہیکل سلیمانی ہے، جنات کو تابع کر دیا تھا. جنات سمندر میں بھی غوطے لگاتے تھے جواہر موتی وغیرہ نکالنے کے لیے، اور ان سے یہ تعمیر کروایا. اللہ اکبر. دیکھیں ان کی بڑی محنت سے سپرویژن کرتے تھے، بڑا مشکل کام ہے. وہ لاٹھی کا سہارا لے کر سپرویژن الرٹ، جنات کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ شروع سے ہی نیچر یہی رہی ہے کہ جب تک وہ ڈنڈن نہ ہو کام نہیں کرتے. آج کل بھی اگر وہ باس دفتر سے چلا جائے سارے ریلیکس ہو جاتے ہیں نا، سر پر کوئی ہو تو وہ بھی یہ سمجھتے رہے کہ وی آر بینگ واچڈ مائنیوٹلی، تو کام میں لگے رہے. اللہ اکبر. حالانکہ ہی واز ایکسپائرڈ، اللہ کے پاس جا چکے تھے یار. لاٹھی کے سارے کھڑے رہے. جب دیمک اس کو کھا گئی وہ پھر گرے. اللہ اکبر. اللہ کی شان ہے یہ ہے نا حضرت سلیمان. اللہ جی جی فرمائیں. ہاں اس کا مطلب یہ ہے نہ دیکھی جانے والی چیز ہے جو دیکھا نہ یاد رکھے. جی جی ہاں. تو نگرانی کس کی کرتے تھے؟ وہ دیکھ سکتے وہ دیکھ سکتے تھے یار. ہوا پر چل رہے ہیں تو اس میں ایسی وہ کیا ہے، اللہ کے لیے تو کیا مشکل نہیں ہے نا. ہاں تو یہ اس طرح تو ساری وہ ہے، تو سارا وہ ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا تھا. اچھا بہرحال کے مطلب یہ کہ وہ پھر یہ قبلہ کا جو ذکر ہے اوبویسلی بیت اللہ، کیونکہ وہ آل عمران میں تو کہا گیا ہے نا کہ سب سے پہلے ہاں حضرت آدم. جی بالکل، وہ تو شروع سے ہی موجود تھا. وہ مختلف فیسز رہے وہ الگ بات ہے، لیکن شروع ہی سے تھا. فیسز یہ کہ وہ سیلاب آ گیا اور وہ پھر بنیادیں رہ گئیں، پھر بنیادوں سے دوبارہ اٹھایا. لیکن بہت پہلے بیت المعمور کے ایگزیکٹ نیچے اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، دیٹ واز دا سینٹر آف دا ورلڈ، کہ یہاں بناؤ. تو وہ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی تھوڑی سی عجیب بات نہیں کہیں آپ یار، کوئی عجیب بات نہیں ہوتی. جو لوگ اسلام کی خاطر پاکستان آئے تھے، ہاں جی، انہوں نے بھی گھر اپنے جو ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں بنائے. یا ہماری کوئی سوسائٹی جو ہے، ہمارے کوئی گاؤں جو ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ترتیب اور رابطی ہو کے نماز پڑھنا بھی چاہنا. مسجدیں ہیں نا یہاں، وہ مسجد میں نے گھروں میں بات کر
इसलिए मैंने कहा لیکن ہاں گھروں کو قبلہ بناؤ، گھروں کو قبلہ بناؤ. ہاں یہ لیکن یہ جس پیرائے میں کہا ہے نا گھروں کو قبلہ بناؤ، یہ دیکھیں ہاں اس کو قبلہ بناؤ. ہاں وہ کیوں ایسا کہا گیا؟ پچھلی آیت میں ہے نا الا خوف من فرعون، فرعون کا خوف ہی اتنا تھا کہ ڈر خوف سے لوگ مسجد تو بنا نہیں سکتے تھے، اس کے ڈر اور خوف سے تو حکم دیا گیا کہ گھروں بھی تعمیری اس انداز سے کرو کہ وہ قبلہ رخ ہو اور نمازیں پڑھو. اسی طرح ہوتا ہے جب ہاں وہاں بھی ایسا ہی ہے واقعی، رشیا میں اسی طرح لیکن رشیا میں مسجدیں تو ہیں، بین مارج میں ہاں کم ہے، ہاں کم ہے، رشیا میں جب قرآن بھی اسی طرح چھپا کے لوگوں نے چاہے ہاں کم ہے ویسے یہ. وہاں حفاظ زیادہ تھے، قرآن مجید کم تھے. کہاں پر؟ ایک رشیا میں ہاں حفاظ زیادہ تھے، قرآن مجید کم تھے، کیونکہ وہاں پہ اجازت نہیں تھی مسجد کھولنے کی، مسجد بننے کی. ہاں تو وہ بچوں کو گھروں میں لوگ قرآن مجید جن کو محفوظ تھے وہ یہ کرواتے تھے. تو وہاں پہ رہنے کے انقلاب کے بعد جب رشین وہ انقلاب آیا اس کے بعد پھر سارا مدینہ کو ختم کر مذہب ختم ہو گیا نا. عیسائیوں کا بھی سارا مسلمانوں کی سب کی آزادی اور عیسائیوں کے گھروں میں بند کیا گیا. تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی مذہب کی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، جو مذہبیت ہے اس کے ساری ہر چیز کو اس نے مکمل بیان کیا اور یہ ریکڈس تک بن رہا تھا. اب آگے کچھ دیکھی ہوئی ہے جب ادروائز وہ تو بالکل حدیث تھے وہ تو دور کی بات ہے، ترقی نہیں ہوا. یہ حقیقت کی بات ہے نا، جب وہاں لادینیت تھی مسجد کہ 1917 کے بعد کی بات کر رہے ہیں. یہ جو قابلیت آئی ہے نا بگر سینس دیٹ اسٹارٹڈ ان 1970 جب ادھر اس وقت کیتھرین کو گرا کے تو پھر وہ لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا ہوں سرخ لوگ سرخ بولنوا ریولیوشن کہتے ہیں 1917 کے بعد بالکل حاکمیت ان کی تھی اور دولت تھی وہی سارا انسان کرتے تھے 10-15 لوگ اور خدا کو وہ کہتے ہیں میں نکال کیونکہ مولانا مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے وہ انسیڈنس کہ ہم نے کہا تھا کہ امان کو میں نے ایک مان بناؤ، میں جا کے موسیٰ کے خدا کو ذرا دیکھ لوں اور میرا خیال ہے کہ موسیٰ جو بول کے خدا کو اکثر یہی بات رشیا کے پریزیڈنٹ نے کی تھی کہ اس کیس میں بھی ہوا ہے مسلمانوں کا خدا خدا بول نہیں بولتے ہیں. ایک طرح کا بڑے لیکن پچھلے دنوں یہ جہاں مس ہے یہ انسیڈنٹ ہوا سڈنی یا ڈنمارک ہے نا جی سویڈن میں، ہاں تو وہاں ہاں وہ تو اس پر انہوں نے چرچ کے عین سامنے وہ لینڈ لی. یہ بتا رہے واللہ عالم کلپ آیا، یعنی چند دنوں میں اعلان کر کے نا اس چیز کا ریونج لینے کے لیے، اور بڑے کم عرصے میں پتہ نہیں 50-60 کروڑ خرچ ہو گئے. تو وہ وہاں پر اب وہ مسجد بنا رہے ہیں کہیں اور مقابلے میں چرچ کے عین سامنے دیکھا تھا نا میسج ہے نا. ہاں 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 ڈونیشنس جی بالکل وہ بنانے نہیں دیں گے. ہاں یہ تو ہے مسجدیں بہت بنی ہوئی ہیں. وہ ملک ذرا ضرورت سے زیادہ کھلا ہے. کھلے کا مطلب بغیر تھی مورالٹی کا کانسیپٹ بھی نہیں. ہاں وہ لگتا بھی ایسے ہیومینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جیون دل کر دیا لو تو باقی ویکھی ہے. اللہ اکبر وہ بڑا کمزور ہے اس معاملے میں مورالٹی کمزور. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی تو یہ فرمایا کہ وجلو بیوتکم قبلۃ، اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنا لو اور قبلے کا ڈائریکشن رکھ لو. واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور وبشر المومنین،
اور مومنین کو یہ بشارت دے دو، اہل ایمان کو خوشخبری ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی عاجزی سے گلہ ہے اپنے رب سے کہ اے اللہ یہ فرعون ان کے قوم، اے اللہ تو نے دنیا ان کو بڑی دے دی ہے معلومتا، تو اس سے ہوا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تو تیری راہ سے بھٹکا رہے ہیں، کیونکہ اشرافیہ ہے، دیکھو ہر جگہ یہ اشرافیہ کا تو رول ہوتا ہے نا، کھاتے پیتے لوگ، زینتم و اموالا فی الحیات دنیا، تو وہ سارا ماحول ہی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکار ہیں، تیری راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اللہ ان کے مال جو ہے نا اتمس برباد کر دے اور ان کو دلوں کو سخت کر دے۔ یہ ایک لحاظ سے بدعا ہے کہ جب یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں کسی طرح، تو بس یہ پھر جب تک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان ہی نہ لائیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پھر یہ ایمان ہی نہ لائیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 88 ہے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ وقال، اور کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے آتیتا، آتی دینا، دی ہے، تا تو نے فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو کیا دی ہے؟ زینتم و اموالا فی الحیات الدنیا، زینتاں جاہ و حشمت، رونقیں، عیاشیاں، شان و شوکت، و اموالا اور مال، فی الحیات دنیا، دنیا کی اس زندگی میں۔ تو کہا ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا تاکہ وہ اس زینت مال کے نتیجے میں یضلوا گمراہ کریں۔ یہ وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، وَلَضَّالِّينَ، گمراہ، تو گمراہ کریں کس چیز سے؟ عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ تو کہا ربنا اطمس علی اموالہم، ربنا اے ہمارے رب، اتمس یہی روٹ ورڈ ہے، تو میم سین ہے، مٹا دینا، ختم کر دینا، اتمس تو مٹا دے، علی اموالہم ان کے مال، اور وشدد شدید شدت سے لفظ ہے، سخت کر دے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، جب دل سخت ہو جائیں گے کبھی بھی مان نہیں لائیں گے، فلا یؤمنوا تاکہ نہ ہی مان لا سکیں وہ، حتیٰ جب تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو نے فردور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کے بڑے مال و متاع عطا کیے ہیں، رونقیں، مال، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اے ہمارے رب، تو ان کا یہ کبر، مال، دولت، اولاد ہی کی بنا پر ہے نا، تو وہ مٹا دے، برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ وہ جب تک آنکھوں سے عذاب نہ دیکھ لے نا، وہ ایمان ہی نہ لا سکیں، ہے نا کہ اللہ اکبر۔ یعنی فرمایا ان کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، جاہ و حشمت، عزت، تو بس ان کے رعب کی وجہ سے، دبدبے کے خوف سے، یا
مال و دولت کے لالچ سے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا تو لالچ دو یا ڈراؤ. تو دے آر ان دیٹ کیپیسٹی, دونوں کر سکتے ہیں. وہ مال دے کر بھی, لالچ دے کر بھی کھینچ سکتے ہیں. بھٹکانا ہی ہے نا راستے سے, یا تھریٹ لگا دو, دھمکی. اصحاب کہف وہ بھی تو ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑ گئے تھے. ایمان, وہاں بھی تو ایمان کو تھا نا خطرہ. عیسائیوں کی حکومت تھی نا, بڑے اچھے کھاتے پیتے اور وہ لوگ تھے, بڑے آرام سے رہے تھے, سب قربانی دے دی انہوں نے ایمان کی خاطر. تو یہ چیزیں تو ہے. تو کہا کہ یہ بھی گمراہ کر رہی ہیں تیرے بندوں کو, لالچ دے کر, ڈرا کر. تو اے اللہ تو نے یہ دنیا ان کو اس لیے دے رکھی ہے, اس لیے نوازا ہے کہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے وہ بھٹکائیں. تو کہا جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے پھر یہ ایمان ہے. اچھا پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا, آگے آئے گا بھی الآن کہ اب ہے تجھے خیال. اس وقت کا ایمان جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوتا, عذاب کو دیکھ کر, موت کو دیکھ کر. ایسے دیکھیں یہ پیغمبر ہمیشہ جو ہے نا وہ خیر خواہ ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے. یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, اور بھی جگہ آیا ہے جسے بد دعا کہہ سکتے ہیں, یہاں بھی دیکھیں نا, یہ ہے نا کہ اتمس ہیں, مٹا دے, بد دعا ہی ہے نا. یہ قوم سے بیزاری کی آخری حد ہوتی ہے. اگرچہ ہر پیغمبر ایک ایک فرد کے لیے ایمان کا خواہش مند ہوتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں, عذاب سے بچ جائیں, سزا سے بچ جائیں. ظاہر ہے اب یہ اگر سٹیج آ گئی کہ حضرت موسیٰ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو وہ اس حد تک بگڑ چکے تھے. کہا جاتا ہے نا ان کے دلوں پر مور لگا دے, اب ایمان نصیب ہی نہ ہو. اللہ اکبر. جی سر سوری آپ کو میں نے روک دیا. یہ کہنا ہاں جی بالکل ہے, اسی لیے میں نے کہا اوروں کی بھی ہے. ہاں ہے, ہاں ملتی جلتی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں وہ بھی آپ دیکھیں کہاں 950 سال, یعنی یہ جو ہے نا یہ ایک لاسٹ سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی طرح بھی بات نہ بنے تو پھر وہ اللہ کے دربار میں وہ بال ڈال دیا جاتا ہے کہ بس پھر یہی حل ہے ان کا کہ ان کا خاتمہ ہی ہو جائے, ان کو ملیا میٹ ہی کر دیا جائے. تو یہی بات ہے. جی بالکل ہے نا جی. اللہ اکبر. حضرت نوح نے بھی, ہاں بالکل ہے, ان کی بھی قرآن میں ہے نا. دیکھیں یہ اللہ نے قبول کر لی ہے, اگلی آیت میں ہے 89 میں, قبولیت ہی تو ہے. اجیبت, اللہ اکبر. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے دعا کی, اگرچہ وہ بد دعائی تھی, میں قبول کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی کہا تم نے بھی ڈٹے رہنا ہے, کیونکہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میرا پیغمبر جو ہے نا وہ اتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ عذاب آئے وہ بھی اس کو بڑا برا اور ناگوار گزرتا ہے. میں نے اتنی محنت کی تو یہ سارا عذاب کی نظر ہو جائے گا. اور بھی جگہ کہا نا جہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا اس بستی کو چھوڑ دو, تو بعض جگہ یہ کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تم نے. یہ بھی ہے, بستی سے نکل جاؤ کیونکہ اب عذاب مقدر ہے. تو ہو سکتا ہے تم پیچھے دیکھو, ایک دم تمہارے وہ اندر کے جذبات پدری ابھر کر آ جائیں کہ یار یہ قوم تباہ ہونے جا رہی ہے, میں اللہ سے معافی مانگ لوں کہ معاف کر دیں. کچھ ہو سکتا ہے نا ایسا, کیونکہ سال ہر سال گزارے ہوتے ہیں, بڑی ایسوسیشن ہوتی ہے, معمولی بات نہیں ہوتی ہے نا. اور پھر اکثر رسولوں کو اسی قوم میں سے مبعوث کیا ہوتا ہے, وہ ان کا اپنا وطن بھی ہوتا ہے. کہانی اخاہم کا یہی مطلب ہے انہی میں سے, ورنہ مشرک کے بھائی تھوڑی ہیں, وہ تو سارے بدکار اور مشرک ہوتے ہیں.
تو وہاں پر اخا کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مشرکوں کے بھائی ہیں، حضرت ہود یا حضرت صالح۔ اخاہم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسی بستی میں سب نے مبعوث کیا۔ اس کی بھی مصلحت ہے کہ وہ انٹیمیسی ہوگی، علاقے کو جانتا ہوگا، پیغمبر زبان کو جانتا ہوگا، لوگوں کے مزاج کو جانتا ہوگا، اپنا گھر اپنا وہ ہوگا۔ تو زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت ہوئی، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، وہیں جوان ہوئے، تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ رسول عربی وہیں آپ کی مکہ میں ہی پیدائش ہوئی۔ تو یہ اکثر جگہ ہے۔ تو اللہ اکبر۔ اچھا آگے دیکھیں، دعا قبول ہو گئی اور کہا کہ فاستقیما، اب تم نے ثابت قدم رہنا ہے، دعا تو تمہاری قبول ہو گئی۔ قالا تو کہا، یعنی اللہ نے کہا، قد بلا شبہ اجیبت، میں نے قبول کر لی۔ جواب سے ہی ہے یہ، قبول و استجاب نہیں ہوتا، روٹ ورڈ وہی ہے، میں نے قبول کر لی۔ کیا؟ دعوتکما، دیکھو دونوں نے دعا کی تھی، کما یہاں بھی تثنیہ ہے، تم دونوں کی دعا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فاستقیما، یہ بھی دونوں کو آرڈر دیا کہ تم نے اب استقامت دکھانا ہے، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اور کہا کہ جو علم نہیں رکھتے نا، ان کے راستے سے ٹوٹلی بری الزمان، لا تعلق، ان پر نہیں چلنا اب تم نے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ بن گیا، تم دونوں نے اتباع نہیں کرنا، پیروی نہیں کرنا۔ کس چیز کی؟ سبیل، اس راستے کی، الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی جو علم ہی نہیں رکھتے۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یعنی موسیٰ اور ہارون کی، جو کہ پچھلی آیت میں ہے۔ تو کہا کہ تم دونوں اب ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ تو فاستقیما، یعنی ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر نا تمہارا دل پسیج جائے اور پھر تم دعا کرنے لگو کہ اللہ تو ان کو معافی کر دے، یہ ساری بستی تباہ ہو جائے گی، دل نرم ہو جائے تمہارا ایک دم۔ اللہ اکبر۔ اچھا اگلی آیت میں جو ایک کام لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی زیادتیوں سے آزاد کرواؤ، اس کا ذکر ہے کہ وہ سمندر پار کرا دیا، مصر سے چلے گئے، لیکن وہ بدبخت نے ان کا ادھر بھی پیچھا کیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، دشمنی میں، لیکن آگے غرق ہو گیا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا سمندر میں تو کہہ رہے آمنتو، میں ایمان لے آیا، اور آگے بتا بھی دیا کیا ایمان، کہ انہ لا الہ الا، ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا۔ اور کہا میں ایمان لایا، یعنی بنی اسرائیل، اور میں فرما بردار ہو رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا آنا، اب تجھے ایمان کا ہوش آیا ہے، اس سے پہلے تو باغی اور سرکش بنا ہوا تھا، تو بات ہی نہیں مانتا تھا، اب تو کہہ رہے ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر ہے نا۔ تو آیت نمبر 90 ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَجَاوَزْنَا، یہ کیا ہے؟ یہ اردو کا لفظ ہے، تجاوز کرنا نہیں ہوتا، تجاوز کراس کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ سمندر کراس، وہ بھی دکانیں بڑھائی ہوتی ہے نا جو فٹ پاتھ پر آپ انکروچمنٹ کہتے ہیں، یہ وہ لفظ وہی ہے۔ ہاں مطلب یہاں پہ پار کرانا اس سمندر، یہ کچھ جگہ باقاعدہ تفصیل آئی ہے کہ وہ اس طرح انہوں نے وہ اپنا عصا مارا تو وہ پہاڑوں کی طرح
ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر رک گیا، راستہ درمیان میں خشک بن گیا، وضاحت آئی ہے۔ تو وہ راستہ پار کرا دیا کس کو بھی؟ بنی اسرائیل کو، البحر سمندر کا۔ لیکن کہا جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا نا کہ حضرت موسیٰ ساری بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں، تو فَأَتْبَعَهُمْ، اتباع سے ہے، پیچھا کیا، فرعون و جنودہ، فرعون نے اور اس کے لشکروں نے۔ ان کو بچانے کے لیے نہیں کیا، یا ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ یار آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا بغیم و عدوہ، بغاوت اور دشمنی میں کیا ہے کہ ان کی ایسی تیسی، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جذبات تھے، کیونکہ وہ بہت ظلم کرتا تھا، بڑے بڑے کام لیتا تھا اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، ظلم و ستم، اسی لیے تو ان کو رہا کروایا جا رہا ہے۔ یہ جو دنیا کے عجوبہ ہیں، کہا جاتا ہے یہ انہی سے بنوائے، تو وہ کتنے بھاری بھاری ہوں گے یار، پتھر ہیں، انسانیت کی توہین ہے وہ تو۔ وہ اس وقت کرین یا وہ چیزیں تھوڑی تھیں، مشینیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، تو وہ پتہ نہیں کیسے گھسیٹتے ہوں گے اور کیا۔ جی سر علاقے میں وہ پتھر موجود ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں دور دور سے لائے ہیں، تو یہ کتنا ظلم ہوگا، میں کہتا ہوں کتنا ظلم، اللہ اکبر ہیں۔ کبھی آدمی سوچے تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ وہ تو جانور، سارے پہاڑ کو توڑ کے وہی بنا دیا۔ پہاڑ ایسے لوگ تھے جو کچھ لوگ گئے ہیں، آج بھی پاکستان ہے، پتھر دور سے لائے، ہاں دور سے لائے، پہاڑوں کو دریاؤں سے پتہ نہیں کیسے کیسے باہر کے لے آئے، اور سیلاؤں نے کس طرح وہ لوگ اور وہ ٹیڑھے سیدھے نہیں ہوں گے، ادروائز تو وہ ایک پر ایک رکھے ہی نہیں جا سکتے، وہ کیوبیکل کٹے ہوئے ہوں گے۔ کیا کمال ہے یار، ایسے پتہ نہیں یا اس کو بنایا ہوگا ایسے ایسے کر کے، جیسے عام پتھر ہوتے ہیں نا، نوک ایسے ایسے نکلی ہوئی، کوئی ہیکساگون ہے، کوئی پینٹاگون ہے، تو ان کی دیوار آپ کیسے بنائیں گے؟ مختلف شیپ کی جو ہے، توڑنا، جی ایگزیکٹلی، یہ وہ بڑے وہ ہیں نا، جبکہ کوئی سیڑھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، واللہ عالم۔ بہرحال تو یہ ظلم سے نجات دلائی، بالکل، اللہ اکبر ہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے بغیم و عدوہ، کہ ان سے تو ہم نے کام لینا ہے، تو دشمنی اور سرکشی میں پیچھا کیا، حتیٰ کہ اذا، جب ادرک پا لینا، یہ وہی روٹ ورڈ ہے، وما ادراک ما القاریہ، وہی ہے روٹ ورڈ، تو پا لیا اسے غرق ہونے نے، الغرق، غرق ہونے نے، یعنی اس چیز نے پکڑ لیا، بلا لیا اس کو۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ راستہ بن گیا اور ہی واز واچنگ کہ موسیٰ پوری بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے نکل گیا ہے، تو وائی ناٹ آئی، میں کیوں نہیں گزر سکتا؟ تو اس نے